نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارا یہ درس قرآن، درس حدیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل کے انشاءاللہ جو ہمارا اپلوڈ درس کیا جائے گا، اس میں وہ کام جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، وہ 8 ایسے کام ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ 15 مئی کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اپلوڈ کریں۔ آج کے اس درس قرآن کے اندر ایک بہترین صحیح البخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا رواہ البخاری۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار عطا فرمایا۔ جب وہ نبی اپنے منہ سے اس دعا کے الفاظ نکالتا، اللہ اس دعا کو من ون ویسے قبول کر لیتا، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک اختیار یہ دعا کا دنیا میں ضرور دیا تھا۔ سب نبیوں نے اپنے اس دعا کے اختیار کو استعمال کر لیا، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اس دعا کے اختیار کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے قیامت کے دن اس اختیار کو میں استعمال کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھ لو، یہ جو میرا اختیار ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، یہ جو میری سفارش ہوگی، یہ میرے ہر امتی کو اس کا جو ہے فائدہ پہنچے گا، ضرور اس کی سفارش کی جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا، مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، سفارش اس کی کروں گا جس نے زندگی میں کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم نے قبر کو، قبر پرستی کو، قبر کے سامنے جھکنے کو صرف شرک سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کام ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال میں شرک کی آمیزش سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کل کے درس قرآن کے اندر انشاءاللہ 8 ایسی احادیث صحیحہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، جن میں بتایا جائے گا کہ یہ فلاں 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 کام بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کی غلاظت سے ہر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔